جی السلام علیکم۔ آج ہماری دعوت و تبلیغ کی نشست ہے اور یہ میرے ساتھ ایک انکل ہیں اور یہ کچھ بیان کریں گے اور آپ نے سب نے غور سے سننا اسے۔ جی الحمدللہ، بس میرے بھائی دوست، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیے اور دوسروں کی امت میں پیدا کیے، اور پھر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم کلمہ نصیب فرمایا ہے جس کے الفاظ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ فرمایا اللہ تیرے حکم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ پہلے میرے خود وجود میں آ جائے، پھر آپ لوگوں کے وجود میں آ جائے، ہمارے گھروں میں آ جائے، ہمارے بیوی بچوں میں آ جائے، ہمارے گلیوں کچوں میں آ جائے، ہمارے خاندانوں میں آ جائے، اور قیامت تک آنے والی مرد عورت چھوٹے بڑوں میں آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سے خوش ہو کے ہمیں اس دنیا بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں کامیاب فرمائے گا۔ بس میرے بھائی دوستو، یہ دنیا کا کام بغیر محنت کے نہیں آتا، یہ دین جو ہے نا یہ ہمارے وجود میں بغیر محنت کے نہیں آتا۔ ایک بندہ میٹرک پاس کرتا ہے نا، وہ اس کے لیے 10 سال اسکول جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ پڑھتا ہے حاضری لگاتا ہے، پھر جو ہے نا محنت کر کے وہ 10 سال کے بعد جو ہے نا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ اس طرح ایک حافظ کام کرتا ہے، ایک موٹر سائیکل میکینک ہے، ایک مستری معمار ہے، مکانات بناتا ہے، وہ بھی 2-3 سال محنت کر کے وہ بنتا ہے۔ تو اس طرح یہ دین جو ہے نا بغیر محنت کے ہمارے وجود میں نہیں آتا۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے چاہیے کہ ہم ایسا ماحول ڈھونڈے، ایسا ماحول جو دعوت تبلیغ کے نام پہ جو سلسلہ شروع ہے، جو ملکوں تک جو ہے نا دعوت تبلیغ کے نام لوگ جاتے ہیں، ہر ملک کے وچ یہ لوگ، یہ کام کس کا تھا؟ 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے تھے، انہوں نے یعنی آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ بے شک وہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا محنت کر کے 23 سالہ زندگی جو ہے نا انہوں نے 63 سال زندگی یہاں پہ گزارا۔ سب سے آخر حجۃ الوداع کے موقع پہ نے فرمایا کہ اے صحابو، میں نے آپ لوگوں کو دین پہنچا دیا۔ تو انہوں نے صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے دین پہنچا نہیں بلکہ دین کا حق ادا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے یا اللہ تو گواہ رہے میں نے اس کو دین پہنچا دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور تابعین تھے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ جب گھر سے نکل گئے تو انہیں 30 سال بعد جو بھی گھر سے نکل واپس نہیں آیا، انہوں نے جو ہے نا یہاں ہمارے پاکستان میں سکر میں 2 صحابی کو، پشاور میں ہے، کراچی میں ہے، جہاں جہاں بھائی گئے وہاں جو ہے نا وہاں ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس صحابہ کی محنت کی وجہ سے یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ان نے جانے نہ دیتا، انبیاء کرام صحابہ کرام نے جانے نہ دیتا، شہادت اپنی بیویوں کو بیوہ نہ کرتا، تو آج یہ کلمہ ہمارے ساتھ نہ پہنچتا۔ اب یہ کلمہ جو ہے نا جتنا ہم اس کلمے کی دعوت چلائیں گے یہ کلمہ ہمارے دل کے اندر جائے گا، اور جب تک ہم یہ کلمے کی دعوت نہ چلائیں گے تو کل یہ دعوت کا کام ہمارے اندر مرد عورتوں میں دعوت کا کام نہیں ہوگا، تو پھر یہ دین ہمارے وجود سے نکلے گا۔ یہ دین جو ہے نا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ قیامت تک یہ دین جاری ساری رہے گا۔ خوش قسمت وہ انسان مرد عورت ہے جو دین میں استعمال ہو گیا، خوش قسمت وہ آدمی ہے جو دین میں استعمال ہو گیا۔ دین کی بغیر زندگی جو ہے نا، پہلے جتنی بھی نمرود، شداد اور قارون، وہ فرعون، وہ جتنے بڑے بڑے جو گزرے ہیں، انہوں نے جس کے ساتھ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، دنیا نمرود پوری دنیا پہ حکومت تھا، لیکن جب دین نہیں تھا اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک مچھر کے ذریعے اپنے تخت کے اوپر بیزت کرتا، جو ایک چھوٹا مچھر جس کی کوئی حیثیت نہیں، ناک میں بڑھا کر جو رعایا اس کے پاس آتے تھے، اس کو کہو کہ تمہارا بات تب میں سنوں گا جو مجھے 2 جوتے جو ہے نا سر پہ مارو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تخت، دولت، تاخت و تراج سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیزت کیا، اور آخر جو ہے نا وہ بغیر دین کے نہیں، بغیر ایمان کے یہاں دنیا سے گیا ہے۔ اور دیکھو غیر المغضوب، قیامت کے دن جو ہے نا جو غیر المغضوب کون سے لوگ ہیں؟ کافر، مشرک، بدھ مت، وہ لوگ غیر میں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ اس دنیا سے جاتے وقت فوراً جو ہے نا اس پہ وہ جو ہے نا ہمیشہ دوزخی ہے۔ مسلمان نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک باری پڑھا ہے تو پھر جو ہے نا یہ جنت جائیں گے، یہ جنت انشاءاللہ جنت جائیں گے، کچھ عرصہ تک اپنی غلطیوں کی سزا بھوگ کے، لیکن وہ دنیا سے۔ تو میرے بھائی دوستو، بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں اس باتوں پہ پورا پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت اچھا انہوں نے بیان کیا ہے اور واضح کیا ہے انہوں نے بیان، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ان کو اللہ پاک صحت دے، لمبی زندگی دے، تندرستی دے۔ یہ بزرگ آدمی ہے ماشاءاللہ، ان کا آپ حافظہ دیکھیں کہ 4 منٹ یہ بغیر رکے یہ لگاتار بولتے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں۔ سلام ہے ایسے لوگوں کو۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔